الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. کچھ چیزیں شریعت کے آداب میں سے ہیں، مستحبات میں ہیں، سنن میں ہیں، مگر ہم لوگ اس اچھی چیز کو بھی بری بنا دیتے ہیں اپنے عمل سے. شریعت بری نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بری نہیں ہے، ہماری لا علمی ہے. ہم اس اچھے کام کو بھی جو ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، بعض مرتبہ گناہ بنا لیتے ہیں. اسی میں ایک عمل ہمارا تعزیت ہے. تعزیت کے معنی یہ نہیں کہ صرف کسی مرنے والے کے پاس آدمی بیٹھ جائے، یہ نہیں. ہر وہ مصیبت جو کسی مسلمان کو پہنچے یا ہمارے علاقے میں کوئی غیر مسلم ہو، اڑوس پڑوسی، ان کو بھی کوئی مصیبت پہنچے، ان کو بھی تسلی دینا. تعزیت کے معنی ہے تسلی دینا، راحت پہنچانا، اس کے غم کو ہلکا کرنا. ہماری تعزیت راحت کا ذریعہ نہیں رہی بلکہ مصیبت خود بن گئی. ایک آدمی کی وفات ہوتی ہے نا، اس کو غم ہوتا ہے، اور ہم لوگ 3 دن ان کو اور غم دیتے ہیں. بہت کم لوگ تعزیت کرتے ہیں، بہت کم لوگ. تعزیت بہت اچھا عمل ہے. میں کچھ فضائل سناؤں گا اس کی، میں کتاب بھی ساتھ لایا ہوں، احادیث ہے اس میں تعزیت کے فضائل کیا ہے. مگر شریعت نے صرف فضائل بیان نہیں فرمائے، اس کے مسائل بھی بیان فرمائے. تعزیت کے مسائل کیا ہے، تعزیت کے آداب کیا ہے. 3 چیز بیان کروں گا انشاءاللہ میں. ایک تعزیت کے فضائل، ایک تعزیت کے مسائل، ایک تعزیت کے آداب، تاکہ ہمارا ایک سنت اور مستحب اچھا طریقہ رہے، غلط طریقہ نہ بن جائے. پہلے چند مسائل بیان کر دیتا ہوں. تعزیت کے مسائل کیا ہے، بہت ضروری چیز ہے. کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرنا یعنی اس کو تسلی دینا، یہ شریعت میں مستحب ہے. دیکھو مستحب کا اپنا درجہ ہوتا ہے. ایک آدمی مستحب عمل کے لیے کوئی ناجائز کام کر دے تو وہ ناجائز وہ کام صحیح نہیں رہے گا. میں ایک مثال دوں آپ کو. ایک جنازہ ہو گیا ہمارے ڈیوزبری میں، ایک رشتہ دار ہے لیسٹر میں، لندن میں، وہ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. مستحب عمل ہے نا. آتے ہوئے 2 نماز قضا کر دی. بھلا یہ عمل اچھا ہے؟ تو گناہ ہو گیا. نماز کا قضا کرنا بہت بڑا گناہ. عمل تھا مستحب، فون سے تعزیت کر لیتا آدمی، ٹھیک ہے، تعزیت کا فرض تو نہیں تھی. یہ ہے تعزیت مستحب ہے. اس مستحب عمل کرنے کے لیے حرام کام کر رہا ہے تو یہ مستحب کام بھی حرام ہو گیا، اس کے لیے وبال بن گیا. مستحب کا فرض عمل کے لیے بھی فرض چھوڑنا جائز نہیں. آدمی حج کرتا ہے، فرض حج، اور فرض حج میں جاتے ہوئے فرض نماز چھوڑ دے تو یہ بھی جائز نہیں، حرام ہے. مجھے یاد پڑا حضرت بن الرحمن کا لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے آداب بینات میں کبھی کہیں کہ کوئی آدمی حج فرض کے لیے جائے اور اس کو یقین ہو، گمان نہیں، اس کو یقین ہو کہ میرا اس فرض سفر حج کے لیے جانا، اس میں مجھے یقین ہے کہ میری ایک نماز قضا ہو جائے گی، اس پر سفر حج حرام ہے. یہ الفاظ لکھے ہیں، انداز لگاؤ. سفر حج اس پر حرام ہے اس لیے کہ اس نے غلط کام کر دیا. تو تعزیت مستحب ہے. مستحب کے لیے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں. 4-5 ساتھی تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں، آئے دور سفر سے، اور تعزیت کرتے 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 راستے میں 25 کی باتیں کر لی. بتاؤ یہ سفر مفید رہا؟ سارا ضائع ہو گیا.
کسی کو ہم تسلی دینے کے لیے جا رہے مستعمل کے لیے، اپنی آخرت خراب کر دی، بہتر ہے گھر سے بیٹھ جاتے بس۔ مستحب عمل ہے، مستحب عمل میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ہم تعجب میں آ کر تکلیف پہنچا دیتے ہیں، تکلیف پہنچانا حرام ہے، تعزیت مستحب ہے۔ بہت مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، صرف فضائل کام نہیں آتے۔ شریعت نے فضائل بیان کیے نا تاکہ آدمی عمل پر ابھرے، 7 مسائل بیان کیے تاکہ صحیح عمل بھی کرے۔ صرف فضائل سن کر ایک عمل کو کرو گے اور شریعت کے خلاف کرو گے تو گناہ ہوگا۔ میں جیسے مثال دی، تعزیت مستحب عمل ہے، اس مستحب عمل کو مستحب کے درجے میں رکھے آدمی، اس مستحب عمل کے لیے آدمی حرام کام نہ کرے۔ پہلا مسئلہ ہے، سب کی تعزیت نہیں ہوا کرتی، ہمارا ایک رواج چل پڑا ہے بس اندھا دھن۔ تعزیت کے معنی ہے تسلی دینا۔ جو آدمی کسی مصیبت زدہ کو آ کر کوئی تسلی کے الفاظ کہہ سکے، اس کی تسلی کا سامان بنے، اس کو راحت پہنچائے۔ کیا ہمارے یہاں مصیبت ہے؟ ہمارے باٹلی کی بات بیان کروں، میرے ایک ساتھی نے مجھے خود بیان کیا، تو انتقال کر گیا، اللہ غری کی رحمت کرے۔ کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے فون کیا لندن کہ ہم لوگ اتوار کو تعزیت کے لیے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے پوچھا آپ کتنے ساتھی ہیں؟ کہنے لگے 9، پوری وان کی ہم نے، مجھے خود بتایا، اور کہنے لگے ہم تعلق تھا نا کہ ہم دوپہر کا کھانا آپ کے ساتھ کھائیں گے۔ انہوں نے کہا نہ اللہ کے واسطے، ہمارے گھر میں کوئی سے میں اور بیوی دو ہی ہے، بیوی میری بیمار ہے، آپ کا 9 کا کھانا کہاں سے بنائیں گے؟ کچھ سالوں کی بات کرو، اس وقت میں اتنا ریسٹورینٹ کا رواج بھی نہیں تھا۔ یہ تعزیت ہے؟ 9 آدمی جا کر یہاں سے لندن 4 گھنٹے کا سفر، 4 گھنٹہ آنا، 9 آدمی کا جا کر وہاں کھانا کھانا، کون سی تعزیت ہے؟ یہ تو مصیبت ہے، تعذیب ہے، یہ تعزیت نہیں ہے، عذاب دینا ہے۔ ایسی تعزیت جائز نہیں ہے۔ آپ کو بہت شوق ہے عمل کرنے کا، اپنا کھانا ساتھ لے کر جاؤ۔ شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ جب کسی کی وفات ہو نا، اس کو کھانا خود پہنچاؤ، نہ کہ اس کا کھانا کھاؤ۔ ہمارے وہاں الٹا رواج ہو چکا ہے، ہم میت کے گھر 3 دن کھانا کھاتے رہتے ہیں، ہمیں ان کو کھانا ان کو پہنچانا۔ یہ بیچارہ مصیبت میں ہے، غم میں ہے، اس کے گھر میں حادثہ ہو گیا ہے، اب ایسا رواج چل پڑا ہے کہ سارے آ جائیں گے، اب بیچارے گھر والوں کو سب کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا۔ ہماری مسجد میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، 3 دن تک دسترخوان چلتے ہیں۔ بالکل غلط رواج چل پڑا ہے، غلط ایک دم۔ بات صاف کروں گا میں، معاف کر دینا۔ یہ تعزیت نہیں ہے، یہ تعذیب ہے۔ ایک اچھے عمل کو ہم نے مصیبت بنا دیا، یہ اچھا عمل گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت بھی کی، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں۔ کسی شاعر نے کہا، بہت اچھی بات کہی ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں۔ عبادت بھی کی ایسی جس کی جزا کوئی نہیں، عبادت کی بدلہ کوئی نہیں، اس لیے کہ عبادت تو ہوئی نہیں نا، غلط کام کا بدلہ کیسے ملے گا؟ تو ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہے کہ تعزیت میں ہم جائیں تو بہت خیال رکھے، ہماری تعزیت سے جس آدمی پر غم ہے اس کو تسلی ملے، سکون ملے، اس کا غم ہلکا ہو، نہ کہ اس کا غم زیادہ ہو۔ تعزیت میں تسلی کی باتیں کرے آدمی، اس کو صبر دلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تعزیت کے لیے اور ایسے جملے ارشاد فرماتے تھے جس سے اس آدمی کا غم ہلکا ہو، اس کو صبر کی تلقین فرماتے تھے، جنت کے فضائل سناتے تھے، اعمال کا شوق دلاتے تھے۔ یہ تعزیت ہے۔ ہمارے وہاں تعزیت میں کیا ہو رہا ہے، اللہ معاف فرما دے، سوائے گپ شپ کے کچھ نہیں، سوائے گپ شپ کے، بیٹھ کے دنیا کی باتیں۔ مسجد میں بھی چند ہفتے پہلے یہاں کچھ لوگ بیٹھے تعزیت کے لیے، مجھے اتنا دکھ ہوا، ادھر نماز فرض عصر کی جماعت ہو رہی ہے، وہ بیٹھے وہاں جماعت نہیں پڑھی، مسجد کے کمرے میں بیٹھ کر۔ ایسی تعزیت من کر دینی چاہیے، مسجد میں کوئی نہ بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھو بس۔ مسجد اس کے لیے نہیں بنائی ہوئی ہے، لوگوں کے گپ شپ کا کوئی اڈا نہیں ہے۔ یہ تعزیت ہے، یہ وفات کا غم ہلکا کرنا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر
ایک طرف فرض نماز کی جماعت ہو رہی ہے، ان کو توفیق دی اس کمرے سے یہاں تک آئے. ہم نے اس وقت نہیں ٹوکا، چلو مہمان ہیں. کتنی ہماری یہ کتنی غفلت کی انتہا ہے. کوئی مجھے اس میں بہت دکھ ہوا دیکھ کر. میں نے کہا کیا ہمارا معاشرہ بن چکا ہے. مسجد میں بیٹھ، اچھا وہ گھر میں بیٹھے، نماز نہ پڑھتے گھر میں بیٹھے، گناہ تو زیادہ نہ ہوتا نا. گناہ تو وہ بھی ہے نماز چھوڑنا، لیکن مسجد میں بیٹھ کر جماعت ہو رہی وہاں آدمی ایک کام کرتے نماز نہ پڑھے. یہی کیا تعزیت ہوئی ہے؟ یہ سب ہم نے رواج بنا لیا اپنا. بس 3 دن بیٹھنا ہے، بس باتیں کرنی ہے، گپ شپ کرنی ہے. میں نے پہلے بھی کہا نا، میں ایک مرتبہ ایک جگہ تہجد کے لیے گیا، ہمارے علاقے کی ایک وفات ہو گئی تھی، تو اس مرحوم کا نواسا اور دوست بیٹھ کر فٹ بال کرکٹ کی باتیں کر رہے ہیں. پہلا دن، دوسرے تیسرے دن نہیں، پہلا دن. یہ ہمارے تعزیت کا حال ہے. تو دیکھو، تعزیت مستحب عمل ہے. مستحب عمل کے لیے آدمی گناہ نہ کرے. تعزیت میں آدمی راحت پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے. تعزیت کو تعزیت رکھے، تعزیت کو تعجب نہ بنائے، عذاب دینا نہ بنائے. تعزیت کب تک ہے؟ 3 دن تک بس. 3 دن کے بعد تعزیت نہیں ہے. ہاں کوئی آدمی باہر رہتا ہو، دور رہتا ہے، اس کی چھٹی نہیں ہے، رشتہ دار ہے، انتقال کر گیا، لندن میں ہے، لیسٹر میں ہے، دور ہے، وہ آ سکتا ہے بعد میں بھی، اس کو اجازت ہے، اس لیے کہ وہ دور ہے. لیکن لوکل ساتھی ہو، اس دن جا سکتے ہو. بس 3 دن کے بعد، اس لیے کہ 3 دن کے بعد اپنے کام مشغول ہوگا. اب ہر وقت آدمی آتا رہے گا نا، اس کا غم اور تازہ ہوگا. اس کے غم کو ہلکا کرنا ہے، نہ کہ تازہ کرنا ہے. بس 3 دن کے بعد تعزیت ختم ہو جاتی ہے. دفن سے پہلے تعزیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ جب وفات ہو جاتی ہے تو بیٹا، گھر والے مشغول رہتے ہیں، غسل ہے، کفن ہے، قبر کا نظام کرنا ہے. اس وقت اس کو غم بھی زیادہ ہے، تو اپنے کام میں مشغول ہے نا. اب ہم جا کر تعزیت شروع کر دے تو اپنا کام کر کے ہمارے تعزیت سنیں. ایسا موقع کوئی نہ ہو. مثلا یہاں ہمارے وہاں الحمدللہ ایسا ہے، ہمارے نوجوانوں کی ٹیم ماشاءاللہ بہترین کام کرتی ہے اللہ کے فضل سے. ان کو فون کر دو، سبیل اللہ والوں کو، سارا کام کر لیتی ہے. گھر کا آدمی فارغ ہے، اس کو اب وہ بیٹھا ہوا ہے، تعزیت کر سکے، کوئی حرج کی بات نہیں. وہ آدمی مشغول ہے اپنے کام میں، اس کو تعزیت نہ کرے. فقہا لکھتے ہیں قبرستان میں بھی تعزیت نہ کرو. کیوں؟ قبرستان میں اس کو بھی مشغولی ہے نا، دفن کرنا ہے، مٹی ڈالنی ہے، دعا کا نظام ہے، پڑھنا ہے. پھر اس وقت آدمی کا غم اور زیادہ ہو جاتا ہے. جب ماں کو دفن کر رہا ہے آدمی، باپ کو دفن کر رہا ہے، غم ہوگا نا. تو وہ کس کا ہے؟ وہ وقت دعا کا ہے، وہ وقت پڑھنے کا ہے. یہ آدمی دفن کے بعد بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، دعا کرتا رہے، اللہ میرے والد صاحب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. اس وقت فرشتے آئیں گے، سوال جواب ہوگا، ان کو ثابت قدمی نصیب فرما. اب تعزیت کریں گے، بات شروع ہو جائے گی، اس کی توجہ ہٹ جائے گی. اس وقت بھی تعزیت نہ کرے، بس چھوڑ دے، اس وقت بعد میں تعزیت کر لے. کوئی آدمی باہر سے آیا ہوا ہے، مہمان ہے، اس کو قبرستان سے سیدھا گھر جانا ہے، ملاقات کر لے، ٹھیک کر سکتا ہے، اس لیے دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا. لیکن سنو، ہماری تعزیت بھی اخلاص والی ہونی چاہیے، ورنہ کوئی اجر نہیں. سچی بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے، عیادت ہو کہ تعزیت ہو، رواج ہے. میں فلاں کی تعزیت میں نہ گیا نا، تو کہیں گے مولوی صاحب تعزیت میں بھی نہیں آئے میرے گھر، تو میں کیوں جا رہا ہوں؟ تاکہ وہ خوش ہو کہ مولوی صاحب آئے، بس نا. میرے مطلب کیا ہونا چاہیے؟ میں نے احادیث پڑھی ہے، تعزیت کے فضائل کیا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اس تعزیت کرنے پر مجھے وہ سارے فضائل عطا فرما دے. اللہ میں آپ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے بس. پھر تو آدمی کا جانا مفید ہے. اخلاص نہیں ہے، صفر اجر، کچھ نہیں. آدمی جاتا بھی ہے، وقت بھی ضائع کر دیتا ہے، اور نفع بھی کچھ نہیں. لوگ دور دور سے تعزیت کے لیے آتے ہیں، دور دور سے، کتنا وقت خرچ کر کے، پیٹرول خرچ کر کر، اپنا وقت ضائع کر کے، اور آ کر بغیر اخلاص کے آ کر ایک رسم و رواج میں آ کر چلے گئے. سارا سفر بھی ضائع، خرچ بھی ضائع، اور اجر بھی کوئی نہیں. سب سے پہلا کام آدمی کو ہر کام میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. طریقہ کیا ہے اس کا؟ تعزیت میں جانے لگے نا، کوئی کام بھی ہو، ہر کے لیے ایک لمحہ پہلے، ایک لمحہ، یا اللہ میں فلاں جگہ تعزیت، دل میں اپنے
تعزیت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ مجھے اخلاص نصیب فرما دے، مجھے تعزیت کی فضل عطا فرما دے، بس میرے دل میں ریا نہ ہو، چلا جائے. پھر شیطان دل میں ریا ڈالتے